बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले से हुकूमत ने अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि रावी रिवर के हवाले से जो हुकूमत का इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत, और उसमें जो चीज़ें डिसाइड की गई हैं और ये कैसे वाकई गेम चेंजर एक मंसूबा है और इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़ीर कानून खुलकर काजी फैज़ ईसा साहब के फ़ैसले के हवाले से जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और उसको गलत करार दे दिया है और कहा है कि अगर काजी फैज़ ईसा साहब अपने बच्चों के और बीवी के गैर कानूनी असासों के ज़िम्मेदार नहीं हैं तो फिर इमरान खान और फ़रोग़ नसीम से क्यों सवाल किया जाता है, वो क्यों जवाब दे हैं अपने बच्चों और अपनी बीवी के। और क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 नंबर तरीके से पैसे कमाए और अपने बीवी बच्चों के नाम लगवा दे और वो क्या बरीउ ज़िम्मा हो जाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल उठाया। और फिर उन्होंने जो FBR की रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई गई थी, उसके चंद मदरजात भी कौम के सामने रख दिए हैं। मामला मैंने आपको कहा था ये इतना आसान नहीं है और ये इनके गले पड़ने वाला है मामला काजी फैज़ ईसा साहब की फ़ैमिली क्या, वो भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हुकूमत ने जो अनाउंस किया है कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं इस फ़ैसले को लेकर, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर तशरीफ़ लाए और ये जो कल उनका दौरा था उसमें 28 जनवरी को ये चीज़ डिस्कस की गई। वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर में रिवर रावी मंसूबे के हवाले से जो बड़े फ़ैसले किए गए हैं और अदालती केस मजबूत बनाकर जो फ़ाइल करने का फ़ैसला किया गया था वो तो दायर कर ही दिया है। अब रावी रिवर प्रोजेक्ट में जो वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है कि मंसूबे में कानूनी तौर पर किसी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और आज सर नौ उस मंसूबे को देखा गया है। रावी रिवर मंसूबा पर हुकूमती सरमायाकारी के बजाय 80 अरब रुपए की बैरूनी सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब, सिंगापुर और मलेशिया से सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म की तरफ से मास्टर प्लान को तब्दील करने की इजाज़त दी गई है। मंसूबे के फ़ेज़ 1 का नाम ग्रीन एंड ब्राउन करने की इजाज़त मिल गई है। फ़ेज़ 1 40,000 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल है। 30,000 एकड़ अराज़ी पर दरियाई रकबा है। साइफन से शाहदरा तक कंक्रीट वाल बनाने का मंसूबा तब्दील किया गया है। मलेशिया तर्ज पर सैलाबी पानी को कंट्रोल करने के लिए बैराज बनाए जाएंगे। पहले फ़ेज़ में राख जोक के मुकाम पर नेशनल पार्क में 2 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। 28% ज़री अराज़ी के मालकान के तहफ़्फ़ुज़ात फ़ौरी दूर किए जाएंगे। कुछ मालकान की अराज़ी एक्वायर करने पर दोबारा DC रेट तय किए जाएंगे। 1,02,000 एकड़ अराज़ी पर नया शहर आबाद किया जाएगा। अगर सियासी हुकूमत साथ दे और कानूनी तौर पर प्लानिंग ठीक हो तो मंसूबा 10 साल में तैयार हो जाएगा, ये भी उस इजलास में कहा गया। CEO रोडा इमरान अमीन का कहना है कि मंसूबे का मुकम्मल प्लान और फाइनेंशियल मॉडल तैयार है। कम अज़ कम लैंड एक्विजिशन की तरफ जाएंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान अपना ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए ना, हमारे मुआशरे की बदकिस्मती, अगर रावी रिवर प्रोजेक्ट है और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हुकूमत ने नहीं बनाने, हुकूमत स्टील मिल की निजकारी भी नहीं कर सकती। हुकूमत को अगर आपने कोई काम नहीं करने देना, हर काम पर आपने स्टे देना है तो फिर हुकूमतों की ज़िम्मेदारी तो ख़त्म हो गई। क्या वो फिर मक्खियाँ मारने के लिए हुकूमतों में बैठे होते हैं? वो एक कांस्टेबल को हटाने के उनके पास अख्तियार नहीं है। और इतना जुडिशल एक्टिविज़म फैलता जा रहा है कि हर मामले में अदालतों ने टांग अड़ाना शुरू कर दी है और इसके ऊपर इतराज़ उठना तो शुरू हो गए हैं। और ये बात वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने भी की है। और ये मामला ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर कहाँ जाके पहुँचेगा ये अल्लाह ही जानता है। और क्या कहीं इदारों का टकराव तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ख़दशा ये है कि जिस तरीके से अदालतें हर मामले में हुकूमत को मजबूर कर रही हैं और हुकूमत को हमेशा पीछे हटना पड़ता है, ये मामला कब तक चलेगा, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। पंजाब हुकूमत ने रावी रिवर प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देने के फ़ैसले को, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रोडा जो प्रोजेक्ट फ़ैसले है उसके ख़िलाफ़ अपील जो उसमें दरख्वास्त दायर की है। केस के तफसीली फ़ैसले में प्रोजेक्ट का लदम करार करने के ख़िलाफ़ इजाफ़ी जवाज़ के साथ मुतफ़रक दरख्वास्त दायर की गई है। जो हुकूमत है
پنجاب حکومت ان کی درخواست جو اپیلیں وہ پہلے پینڈنگ تھیں، وہ انٹرم آرڈر کے حوالے سے پینڈنگ پڑی تھیں، اور اب جب یہ معاملہ آیا تو عدالت میں ایک نئی درخواست دائر کی گئی، اور جو نیا آرڈر ہے، جو فائنل آرڈر ہے، اس کو اس میں پٹ کرتے ہوئے اور اس کو گراؤنڈ بناتے ہوئے نئی درخواست دائر کی گئی، اور کہا گیا کہ مفاد عامہ کی درخواست میں ریور راوی پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دیا گیا 199 کی درخواست میں، جو کہ غیر قانونی ہے۔ پنجاب حکومت کو اس درخواست میں فریق تک نہ بنایا گیا، تمام قواعد و ضوابط پورے کر کے منصوبہ شروع کیا گیا۔ استدعا ہے کہ سپریم کورٹ روڈا سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ یہ پنجاب حکومت نے اپیل دائر کی ہے، اور پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو روڈا سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار نہ دیا گیا تو ریاست کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ ایک سوسائٹی نہیں ہے، یہ ایک نیا شہر ہے، اور نیا شہر بسانے کے لیے اگر ہم نیا شہر نہیں بسائیں گے، پراپرٹی ایکوائر نہیں کریں گے، تو لاہور میں جس طریقے سے جو گھر بنتے جا رہے ہیں، آبادی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے، یہ کراچی جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ نہ پانی کا وہاں پر کوئی صورتحال بہتر رہے گی، نہ بجلی، نہ گیس کی، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں انقلابی قدم اٹھانا ہوگا، اور اگر اس معاملے پر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے رہے تو ہم بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے، اور کروڑوں چند لوگوں کو اگر ہم نے ان کے حقوق کا خیال رکھا، اور حقوق کا خیال تو حکومت نے پہلے رکھا ہے، لیکن اگر عدالتوں نے اس بنیاد پر چند لوگوں کے کہنے پر کیا تو کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوگا، کیونکہ لاہور میں حالات اگر کراچی کی طرح چلے گئے، اللہ معاف کرے، تو پھر کیا بنے گا، یہ عدالت کے سامنے رکھا گیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سسپینڈ کر کے یہ کام جاری رہتا ہے، یا حکومت کو نیا طریقہ کار سامنے لاتی ہے اور حکومت نئے سرے سے شروع کرتی ہے، کوئی نئی قانون سازی کرتی ہے، یہ آنے والا دن ہی بتائے گا۔ فروغ نسیم صاحب کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ہے وہ غلط اور تضادات کا حامل ہے، اور غلط اور تضادات کا حامل قرار دے دیا اس فیصلے کو وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، ہم جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک معلومات آئی، وہ ہم نے آگے بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ مسز سرینا عیسیٰ نے یہ وضاحت دی کہ پیسے کہاں سے آئے، اور آج تک وہ یہ وضاحت نہیں دے سکی کہ پیسے کہاں سے آئے، کیوں آئے، کس کی طرف سے آئے۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میرا تعلق امیر خاندان سے ہے۔ ایف بی آر نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا، یہ وہ ایف بی آر کی رپورٹ جو سپریم کورٹ کے حکم پر 60 دن کے اندر تیار ہو کر جو رجسٹرار سپریم کورٹ کو جمع کروائی گئی تھی، جس میں مسز سرینا عیسیٰ پیش بھی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسز سرینا عیسیٰ اپنے ذرائع آمدن بتانے میں ناکام رہی، ان سے سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتی تھی مجھے پہلے آپ عمران خان کے اثاثوں کی تفصیلات دیں، شہزاد اکبر اور فروغ نسیم کے اثاثوں کی تفصیلات دیں۔ وہ اپنی تفصیلات اور اپنا کیس جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ جمع نہیں کرواتی تھیں، بلکہ وہ ادھر ادھر کی باتیں سناتی تھیں۔ فروغ نسیم صاحب کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ درست نہیں ہے، ہمارے پاس قانونی آپشنز موجود ہیں۔ وہ جو بات میں نے کی تھی کہ حکومت کے پاس جو قانونی آپشنز موجود ہیں، حکومت ان کا استعمال کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ معزز ججز کے اختیارات سب سے زیادہ اور ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آج وزیر قانون نہیں بلکہ ایک عام شہری اور بطور وکیل بات کر رہا ہوں، میرا قاضی فیاض عیسیٰ سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر قانون کا یہ کہنا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی طرح دیگر سرکاری افسران بھی پبلک آفس ہولڈر ہیں، کیا اب ڈسٹرکٹ ججز اور انتظامی افسران بھی اہل خانہ کے معاملات سے آزاد ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں بھی کیوں اپنے اہل خانہ کے اثاثے ظاہر کروں؟ اور جب مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے اثاثے ظاہر کریں، اور الیکشن کمیشن میں بھی یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، تو پھر جب سپریم کورٹ کے ججز کو استثناء حاصل ہے تو پھر وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، وہ سرکاری افسران ہیں، یا وہ کوئی بھی منسٹر ہے یا کوئی بھی وزیر ہے، پھر ان کو یہ کیوں کہا جائے، وزیر اعظم کو کیوں کہا جائے کہ وہ اپنی فیملی کے اثاثے ظاہر کریں؟ اس کا مطلب ہے پھر ساری بری ذمہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کا جج اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کا جواب دے نہیں تو کیا یہ معیار دیگر سرکاری ملازمین کے لیے بھی ہوگا؟ اگر جج جواب دے نہیں تو مثلا میں اور وزیر اعظم اپنے خاندان کے اثاثوں سے متعلق کیوں جواب دے ہوں گے؟ سپریم کورٹ نے جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہے اس پر جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اس کے حوالے سے فروغ نسیم صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے، اس فیصلے میں نہ صرف غلطیاں ہیں، اور غلطیاں میں نے آپ کو بتائی تھی، تضادات میں نے آپ کو بتائے تھے
کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو آرٹیکل 184(3) کی ایک ریٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نہ صرف کالعدم قرار دیتی ہے بلکہ FBR کو ڈائریکشن دے دیتی ہے کہ آپ ان کے خلاف انکوائری کریں اور یہ رپورٹ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائیں، اور اگر وہ سمجھیں گے تو وہ دوبارہ اس کے خلاف قاضی فیصل صاحب کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے۔ آگے وہی خود لکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف یا ان کی کارروائی کے حوالے سے کسی بھی صورت میں اس کو سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت نہیں چیلنج کیا جا سکتا۔ جب خود آپ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں، جب آپ خود یہ بات مان رہے ہیں، پھر آپ کیسے سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ریفرنس ہے اس کو کالعدم کیسے قرار دے سکتے ہیں 184(3) کی ریٹ میں؟ یہ اتنا بڑا تضاد ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں، جو وہ اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ ریویو منظور کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ خود از خود اللیگل ہے، کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی وہ کہہ رہے ہیں، جس کو وہ غلط کہہ رہے ہیں وہی غلط وہ دہرا رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے، میری کئی وکلاء سے بات ہوئی ہے، وہ سارے اس کو پڑھ کے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ 6 آنریبل ججز کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ کیا جلد بازی میں فیصلہ تحریر کیا گیا ہے جس میں اتنی غلطیاں اور تضادات ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ، لارجر بینچ ہو اور 8 سے 10 پٹیشنز ہوں اور ان کا فیصلہ صرف 45 صفحات پر ہے، یہ بھی ایک پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ایک انوکھا کام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سارے حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔